عاشوراء کے بعد ہماری زندگی میں تبدیلی کیسے آئے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، عاشوراء کا دن ہر سال آتا ہے، ہم اس کی فضیلت سنتے ہیں، واقعہ کربلا کے اسباق کو یاد کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں۔ لیکن ایک سوال ہم سب کو اپنے آپ سے ضرور پوچھنا چاہیے، کیا عاشوراء کے بعد ہماری زندگی میں کوئی مثبت تبدیلی آئی؟ اگر ہماری نمازیں پہلے جیسی ہی رہی، اگر ہمارے اخلاق میں کوئی بہتری نہ آئی، اگر ہم گناہوں سے باز نہ آئے، تو ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے عاشوراء کے پیغام سے کیا حاصل کیا۔ ناظرین، واقعہ کربلا ہمیں سکھاتا ہے کہ حق کا راستہ ہمیشہ آسان نہیں ہوتا۔ کبھی انسان کو اپنے نفس کے خلاف جانا پڑتا ہے، کبھی لوگوں کی مخالفت برداشت کرنی پڑتی ہے اور کبھی اپنی خواہشات کو قربان کرنا پڑتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی رضا پر ہر چیز سے بڑھ کر ہے۔ آج ہمیں اپنے آپ سے عہد کرنا ہوگا، ہم جھوٹ، دھوکے، غیبت، حسد اور ناانصافی جیسی برائیوں کو چھوڑنے کی کوشش کریں گے۔ ہم اپنے معاملات میں سچائی اور دیانتداری اختیار کریں گے۔ ناظرین، تبدیلی کا آغاز عبادت سے ہوتا ہے۔ اگر ہم 5 وقت کی نماز کی پابندی شروع کر دیں تو یہ ہماری زندگی کی سب سے بڑی تبدیلی ہوگی۔ نماز صرف ایک فرض عبادت نہیں، بلکہ یہ انسان کو برائیوں سے روکتی ہے اور اللہ تعالیٰ سے اس کا تعلق مضبوط کرتی ہے۔ اسی طرح قرآن کریم کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ اگر روزانہ صرف 5 یا 10 منٹ بھی قرآن کی تلاوت کریں اور اس کا ترجمہ پڑھ لیا جائے تو آہستہ آہستہ دلوں میں سکون اور زندگی میں برکت پیدا ہونے لگتی ہے۔ عاشوراء ہمیں توبہ کا پیغام بھی دیتا ہے۔ ہم سب خطا کار ہیں، ہم سب سے غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ سچی توبہ انسان کی زندگی بدل دیتی ہے۔ اپنے گناہوں پر ندامت محسوس کریں، اللہ سے معافی مانگیں اور دوبارہ گناہوں کی طرف نہ لوٹنے کا پختہ ارادہ کریں۔ ناظرین کرام، ہمیں اپنے والدین کے حقوق بھی خیال رکھنا چاہیے۔ کتنے لوگ ہیں جو دنیا بھر کے لوگوں سے اچھے اخلاق سے پیش آتے ہیں، لیکن اپنے والدین کے ساتھ سخت رویہ اختیار کرتے ہیں۔ اگر عاشوراء کے بعد ہم اپنے والدین کی خدمت شروع کر دیں، ان کے لیے دعا کریں اور ان سے محبت سے بات کریں تو یہ بھی ایک عظیم تبدیلی ہوگی۔ اسی طرح اپنے رشتہ داروں، پڑوسیوں اور دوستوں کے حقوق ادا کریں، کسی کا دل نہ دکھائیں، کسی پر ظلم نہ کریں اور جہاں ممکن ہو دوسروں کی مدد ضرور کریں۔ مشکلات اور آزمائش میں صبر اختیار کرنا بھی عاشوراء کا ایک بڑا سبق ہے۔ زندگی میں پریشانیاں آئیں گی، لیکن ایک مومن اللہ تعالیٰ سے مایوس نہیں ہوتا۔ وہ دعا کرتا ہے، صبر کرتا ہے اور اللہ کی حکمت پر بھروسہ رکھتا ہے۔ ناظرین، آج سوشل میڈیا ہماری زندگی کا اہم حصہ بن چکا ہے۔ ہمیں سوچنا چاہیے، کیا ہمارا موبائل ہمیں اللہ کے قریب کر رہا ہے یا دور؟ کیا ہم اپنا وقت مفید چیزوں میں لگا رہے ہیں یا بے مقصد مصروفیات میں ضائع کر رہے ہیں؟ عاشوراء کے بعد ہمیں اپنی اس عبادت کو بھی بدلنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اپنے دن کا ایک حصہ ذکر الہی، درود پاک، استغفار اور دینی علم حاصل کرنے کے لیے مخصوص کریں۔ چھوٹی چھوٹی نیک اعمال بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت محبوب ہوتے ہیں اگر وہ مستقل مزاجی کے ساتھ کیے جائیں تو۔ آخر میں یاد رکھیں کہ عاشوراء صرف آنسو بہانے یا ایک دن جذبات کا اظہار کرنے کا نام نہیں، بلکہ یہ اپنے کردار، عبادت اور زندگی کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق ڈالنے کا پیغام دیتا ہے۔ آئیں آج ہم سب مل کر یہ عہد کریں، میں اپنی نمازوں کی حفاظت کروں گا، میں قرآن سے تعلق مضبوط کروں گا، میں والدین کے ساتھ حسن و سلوک اختیار کروں گا، میں گناہوں سے توبہ کروں گا، میں حق اور سچائی کا ساتھ دوں گا، میں صبر اور شکر اور اچھے اخلاق کو اپنی زندگی کا حصہ بناؤں گا۔ اگر ہم ان باتوں پر عمل شروع کر دیں تو یقیناً عاشوراء ہمارے لیے صرف ایک یادگار دن نہیں رہے گا، بلکہ ہماری پوری زندگی کی تبدیلی کا ذریعہ بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں واقعہ کربلا کے صحیح اسباق سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری عبادات کو قبول و منظور فرمائے اور ہمیں حق پر ثابت قدم رکھے۔
آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اپنے دوستوں تک، اپنے عزیزوں تک اور اپنے چاہنے والوں تک اسے ضرور پہنچائیں، اور باقی ایسی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، پیج کو فالو کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔